سورت کا نام ہے سورت ابراہیم۔ مکی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 72۔ سورت نوح کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 14۔ 13 سورتیں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ما سبقہ سورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ سورت رعد کا آغاز بھی ترغیب الی القرآن سے تھا، اور اس سورت کا آغاز بھی ترغیب الی القرآن سے ہے، اور حکمت نزول قرآن سے ہے۔ اس میں ترغیب الی القرآن کا بیان تھا آغاز میں، اس میں حکمت نزول قرآن کا بیان ہے۔ ما سبقہ سورت کے اندر بھی فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس سورت کے آیت نمبر 32 میں بھی فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، ٹھیک ہے نا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اسی طرح ما سبقہ سورت کی آیت نمبر 14 میں فرمایا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کہ نہیں ہے کافروں کی پکار مگر کس میں؟ گمراہی میں۔ تو اس میں اس پر ترقی ہے، اس سورت میں اس پر کیا ہے؟ ترقی ہے۔ سورت کا دعویٰ ہے ترغیب فی التبلیغ والتذکیر بایام اللہ، ترغیب فی التبلیغ والتذکیر بایام اللہ، تبلیغ کی ترغیب دی کہ دعوت حق دیتے رہیں، اور تذکیر بایام اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اور ایام اللہ سے مراد 2 طرح کے دن ہیں، وہ دن جن میں اللہ نے نعمتیں کی ہیں، اور وہ دن جن میں اللہ نے عذاب بھیجے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دن سے 2 قسم کے ہیں، یا جن دنوں میں اللہ نے نعمتیں کی یا کیا کیے ہیں؟ عذابات بھیجے ہیں، وہ دن ان کو یاد دلاؤ۔ سورت کا امتیازات سورت ممتاز ہے تکالیف انبیاء کے اجمالی تذکرے کے ساتھ۔ سورت ممتاز ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ، اور واقعہ کا وہ حصہ کہ جس میں انہوں نے اپنے بچے اور بیوی کو ایسی وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا، اللہ کے گھر کے ہاں، جہاں کوئی کھیتی باڑی کا انتظام نہیں تھا۔ سورت ممتاز ہے مسئلہ توحید اور شرک کی مثال کے ذکر کے ساتھ۔ خلاصہ سورت یہ ہے، اس سورت میں 4 مرتبہ لفظ علم آیا ہے۔ اس سورت میں 4 مرتبہ لفظ علم آیا ہے، اور ہر مرتبہ لفظ علم کے بعد ایک نئی بات بیان ہوتی ہے۔ مثلا پہلی مرتبہ علم آیت نمبر 9 میں آیا ہے، تو اس کے بعد جدال المشرکین مع الانبیاء کا بیان ہے۔
مشرکین نے انبیاء کے ساتھ کیسے جھگڑا کیا ہے۔ دوسری مرتبہ لفظ علم آیت نمبر 19 کے اندر آیا ہے، تو اس میں بیان کیا اس لفظ علم کے بعد احوال المشرکین فیما بینہم، آپس میں مشرکین کے احوال۔ تیسری مرتبہ لفظ علم آیا ہے آیت نمبر 24 میں، تو اس علم کے بعد اللہ نے فریقین کی مثالیں ذکر کی ہیں، موحد اور مشرک کی کیا کی ہیں، مومنین مشرکین کی مثالیں ذکر ہیں۔ چوتھی مرتبہ لفظ علم آیا ہے آیت نمبر 27-28 میں، اس میں منکرین کو زجریں سنائی اور واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے تخویف ڈراوا سنایا۔ تو سورت کے ابتدائی 8 آیتیں بطور تمہید کے ہیں، اور پھر آیت نمبر 9 سے وہ 4 علم کیا ہو جائیں گے، شروع ہو جائیں گے۔ آؤ، الف لام را اللہ اعلم بمرادہ بذالک کتاب انزلناہ الیک، اے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ الیک، اتارا ہے ہم نے اس کو آپ کی طرف، کس لیے، حکمت نزول قرآن، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو نکالے لوگوں کو من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ یہ لوگ کفر شرک کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جہالت اور ضلالت کے اندھیروں میں پڑے ہیں، ان کو نور توحید، نور ایمان، نور قرآن کی طرف نکالے۔ تو قرآن کے ذریعے لوگ اندھیروں سے نکل کر کدھر آتے ہیں، روشنی میں آتے ہیں۔ فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کس کی طرف تو بلائے ان کو، طرف راستے زبردست تعریفوں والی ذات کے۔ یا آیت کا ترجمہ آخر سے کرو تو معنی کرو تعریفوں والے زبردست اللہ کے راستے کی طرف، ٹھیک ہو گیا، اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس ذات کے راستے کی طرف جو زبردست حمید تعریفوں والا ہے۔ الذی، اللہ، اللہ الذی، یہ بدل ہے حمید سے، کس سے بدل ہے، ٹھیک ہے نا، عزیز الحمید، وہ حمید کون ہے، فرمائے اللہ الذی، وہ ذات، وہ اللہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے ہے، یعنی جس کا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، لہو، اسی، اللہ الذی، اللہ وہ ذات کے اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وویل، اور ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، من عذاب شدید، وویل، اور ہلاکت ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، من عذاب شدید، سخت ترین عذاب سے، الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ ہیں یہ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، الذین، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، علی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور منع کرتے ہیں، روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، یعنی اللہ کی کتاب سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی، ٹیڑھا پن، کسی طرح کوشش ہوتی ہے کہ قرآن میں، دین میں ان کو ٹیڑھا پن، کوئی کجی، کوئی عیب نظر آئے۔ فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں، فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے، یعنی راستہ حق سے اتنے دور گر چکے ہیں کہ اب وہاں سے حق راستہ ان کو مل نہیں سکے گا۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا بلسان قومہ، مگر اس کی قوم کی زبان کے ساتھ۔
کس کے ساتھ؟ قوم کے لب و لہجے اور زبان کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ ان کو ان کی زبان میں اچھی طرح مسئلہ سمجھایا جا سکے۔ کیا خیال ہے جی؟ اب کوہستانی بولنے والے کو پنجاب میں تقریر کراؤ کوہستانی میں تو ان کو کوہستانی سمجھ آئے گی، یا سرائکی والا جا کے کوہستان میں سرائکی سے بیان کرے تو ان کو کیا سمجھ آئے گی؟ کیا خیال ہے؟ تو ہر پیغمبر کو اللہ نے اپنی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ کوئی چیز مخفی نہ رہے، کیونکہ انسان جتنا ما فی الضمیر کا اظہار اپنی زبان میں کر سکتا ہے وہ دوسری میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اور مسئلہ کیا ہے؟ سمجھانا ہے، تو وہ تبھی سمجھ میں آئے گا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں، چاہے اردو ہے، پشتو ہے، فارسی ہے، ہندکو ہے، پنجابی ہے، عربی ہے، جو بھی ہے، کوئی زبان والا ایسا نہیں ہے کہ اس کو اپنی بولی پر 100% عبور ہو۔ ایسا کوئی بندہ نہیں سوائے پیغمبر کے، کہ پیغمبر جس زبان میں آتا ہے اس کو اپنی زبان پہ 100% کیا ہوتا ہے؟ عبور ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول اللہ بِلِسَانِ قَوْمِهِ، مگر اس کی قوم کی زبان کے ساتھ، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ واضح کرے ان کے لیے، بیان کرے ان کے لیے۔ فرمایا فَيُضِلُّ، تو جب بیان کر دے گا پیغمبر تو وضاحت پیغمبر کرے گا، پھر اگلا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، گمراہ کرے گا اللہ جس کو چاہے گا اور ہدایت دے گا جس کو چاہے گا۔ وہ اللہ کی مرضی، بیان پیغمبر کی ذمہ داری، اور ہدایت اور ضلالت کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکیم حکمتوں والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ کس لیے؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ نکال اپنی قوم کو اندھیروں سے الی النور، کس کی طرف؟ آپ کی قوم اندھیروں میں پڑی ہے، جا کے ان کو میری کتاب سناؤ اور ان کو اندھیروں سے نکال روشنی کی طرف۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، تو تبلیغ کا بھی حکم دیا اور تذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ، تو ذَكِّرْهُمْ، ان کو نصیحت کر، بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ تو اللہ کے دن کیا ہوتے ہیں؟ یعنی وہ دن جس دنوں میں اللہ نے قوموں پر یا عذاب بھیجے ہیں یا نعمتیں بھیجی ہیں۔ فرمایا ان فی ذالک، بے شک اس میں البتہ لآیات، نشانی ہے، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکور جو کیا ہوتا ہے؟ شکر گزار ہے، ہر صبر کرنے والا شکر گزار، اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تو تذکیر بِأَيَّامِ اللہ ہے کہ نہیں؟ نعمتوں کے دن یاد کروائے، ٹھیک ہے؟ فرمایا یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، وہ دن یاد کرو جب تم پہ اللہ نے نعمتیں کی ہیں۔ اذ انجاکم من آل فرعون، جب تم کو نجات دی اس نے کس سے؟ آل فرعون سے۔ یسومونکم سوء العذاب، چکھاتے تھے وہ تمہیں برا عذاب۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتے تمہاری بیٹیوں عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں البتہ بلاء، آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب اعلان کیا تیرے رب، تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، کیا کرو گے؟ تذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم کیا کرو گے؟ ان کا شکر ادا کرو گے، تو اللہ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہارے لیے نعمتیں زیادہ کروں گا، نعمتیں
زیادہ کروں گا۔ اور کمال کی بات ہے سورت کی ابتدا میں اعلان ہے کہ نعمتیں زیادہ کروں گا، اور جب سورت ختم ہونے لگتی ہے تو فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آخری رکوع سے پہلی آیات میں ٹھیک ہے نا کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، تو جب شمار نہیں کر سکتے تو شکر کا حق کیسے ادا کر سکو گے؟ ٹھیک ہے، میں وہاں وضاحت کرتا ہوں۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ اگر تم شکر کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام تاکید نون ثقیلہ، تاکید در تاکید کی ہے کہ ضرور بضرور نعمتوں کو ظاہر کروں گا۔ حسن بصری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ شکر کرے نعمت کا دل سے اعتراف کر کے پھر اس کا شکر زبان سے عمل سے ادا کرے تو اس نعمت میں اضافہ اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ لے گا۔ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ یہ اللہ کا کیا ہے؟ وعدہ ہے۔ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کیا کرو گے؟ ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب سخت، البتہ سخت ہے۔ فرمایا وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے ناشکری کرو گے، انتم تم ومن فی الارض جميعا، اور جو بھی زمین میں سارے کے سارے ساری کافر ناشکرے ہو جاؤ تو فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تم سب سے لغنی بے پرواہ ہے۔ کیا ہے غنی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ تمہارے شکر کا محتاج۔ دوسرا معنی لغنیون، یعنی تم سارے کفر کر جاؤ زمین میں رہنے والے تو اللہ کا کوئی نقصان ہو سکتا، اس لیے لغنیون، تمہارے کفر ناشکری سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حمید، و تعریفوں کے لائق ہے، یعنی تم الحمدللہ الحمدللہ کلمہ شکر کہہ کے اگر تعریفیں نہیں بھی کرو گے تو رب پھر بھی حمید ہے۔ تم شکر کے کلمے نہ کر کے نہ کہہ کر سارے منکر ہو جاؤ تو رب پھر بھی کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی ذات تعریفوں کے حمدوں کے لائق ہے۔ علم یأتکم، پہلا علم آ گیا۔ فرمایا علم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں؟ کون ہیں وہ؟ قوم نوح و عاد، قوم نوح کی اور قوم عاد قوم ثمود کی، والذین، اور ان لوگوں کی من بعدہم جو ان کے بعد آئے ہیں، لا یعلمہم الا اللہ، انہیں کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ فرمایا کیا بتلائیے تمہارے پاس خبر نہیں آئی قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود؟ تو آپ کہیں گے جی آئی ہے۔ کیوں؟ ابھی آپ نے کتنی صورتوں میں پڑھا، سورت اعراف میں، سورت ہود میں، دیگر کئی صورتوں میں ان کے واقعات آ چکے ہیں، اور ان کے انجام بھی تو تذکیر بایام اللہ، ان پہ عذاب آئے ہیں، نقمتیں آئی ہیں، تو ٹھیک ہے کیا تمہیں وہ خبر نہیں ہے؟ اور ان کے بعد بھی اتنے نبی آئے ہیں۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ من بعدہم جو ان کے بعد گزرے ہیں، لا یعلمہم الا اللہ، ان کی تفصیلات کوئی نہیں جانتا الا اللہ، مگر کون؟ تاریخ میں کوئی اکا دکا اگر کسی قوم کا کوئی تذکرہ ہو تو باقی تفصیلات اس کی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بہت ساری ایسے قومیں گزری ہیں، کیونکہ قرآن نے پیچھے کہا کہ بہت سارے نبی ہم نے بیان کیے ہیں، اور بہت سارے نبی ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے احوال آپ پہ بیان نہیں کیے۔ فرمایا لا یعلمہم الا اللہ قد جاءتہم رسلہم بالبینات، تحقیق ان سب کے پاس آئے تھے ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، فردوا ایدیہم، تو انہوں نے رد کر دیے، لٹا دیے اپنے ہاتھوں کو، فی افواہہم، اپنے ہاتھ، فی افواہہم، ان کے منہوں میں، وقالوا، اور کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم، بے شک ہم نے انکار کر دیا اس چیز کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍ، اور بے شک البتہ ہم شک میں ہیں، مما اس سے تدعوننا الیہ، کہ
جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، مریب ایسا شک جو اضطراب میں ڈالنے والا ہے۔ فرمایا کیا ان قوموں کی خبر نہیں آئی تمہارے پاس؟ سب کے پاس رسول آئے، دلائل کے ساتھ آئے، لیکن قوموں نے کیا کیا؟ فردوا ایدیہم، بہت ساری توجیحات ہیں، کئی صورتیں ہیں، چند ایک سمجھ لو۔ فردوا ایدیہم، پس لٹائے ان کافروں نے، منکروں نے، ایدیہم اپنے ہاتھ، فی افواہہم اپنے منہوں میں۔ یہ پہلا معنی، کافروں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں لٹائے اور کہا ہم نہیں مانتے، تو اپنا ہاتھ اپنے منہ کی طرف ایسے لٹایا۔ پیغمبروں تقریر کر رہا ہے اللہ کا پیغمبر، یہ کہتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اپنا ہاتھ، چپ بند کرو، نہیں بولو، ہم نہیں سنتے، سمجھ آ گئی؟ تو اپنا ہاتھ اپنے منہ میں لٹایا، ایک۔ دوسری صورت، فردوا ایدیہم فی افواہہم، لٹائے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں۔ صورت بدل گئی، وہ کیا؟ جب پیغمبر کی تقریر سن لی تو جانے لگے، غصے سے ہاتھ چبانے لگے، عزو علیکم الانامل من الغیظ، تم پر ہاتھ چبانے لگے۔ بس ہوتا ہے یہ افسوس، میرا بس ہوتا تو چک لگانے لگے، انکار غضب کی وجہ سے۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ تیسری صورت، فرمایا فردوا، پس انہوں نے لٹائے اپنے ہاتھ، فی افواہہم نبیوں کے منہ میں، یعنی حد کر دی کہ اپنا ہاتھ پیغمبر کے منہ پہ جا کے، بس ہم نہیں سننا چاہتے، جا کے پیغمبر کے منہ پہ کیا کر لیا؟ ہاتھ رکھ لیا کہ ہم آپ کی تقریر اور نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اور بھی توجیحات مفسرین ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا، اور کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ۔ جب آپ دیکھتے ہیں دو تین آدمی، آپ اس کو کہتے ہیں بس کر بس کر، نہیں بول بند کرتا، تو آپ اپنا ہاتھ اٹھا کے اس کے منہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے پیغمبر کو توحید کے بیان سے روکا ہے۔ فرمایا اور کہنے لگے بے شک ہم اس کا انکار کرتے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا، یعنی تم جو توحید لے کے آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، اور بے شک البتہ ہم شک میں، اس میں سے جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو۔ کس کی طرف دعوت دیتے تھے؟ توحید کی طرف۔ تو وہ کہہ رہے تھے ہم توحید میں شک کرنے والے، اور کیسا شک؟ مریب، جو اضطراب میں ڈالنے والا ہے، بالکل گڑبڑ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا قالت رسلہم، تو کہا ان کے رسولوں نے ان سے، افی اللہ شکون، کیا تمہیں اللہ کی توحید میں شک ہے؟ او ظالمو، بار بار کہتے ہو ہمیں شک ہے۔ افی اللہ، اے افی آیات اللہ، ہم فی توحید اللہ، یا تم اللہ کی توحید میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو، یدعوکم، تمہیں بلاتا اس لیے ہے، لیغفر لکم، تاکہ بخش دے تمہارے لیے، من ذنوبکم، تمہارے گناہ، ویؤخرکم، اور تمہیں مہلت دے دے، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک۔ تمہارے بھلے کے لیے اللہ تمہیں کیا دے رہا ہے؟ بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، آ جاؤ مسئلہ توحید مان جاؤ، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے لیے تمہارے گناہ کیا کر دے؟ معاف کر دے، اور تمہیں مہلت دے دے، یعنی موت تک کے لیے تمہیں مہلت دے دے، رہو زندگی، ٹھیک ہے نا؟ آگے اب اس کا کیا مطلب موت تک کے لیے مہلت دے دے؟ یعنی موت تک تمہیں عذاب سے دنیا میں بھی بچا لے، مان لو میری توحید کہ گناہ معاف کر دوں تمہارے، اور موت تک کے لیے تمہیں مہلت دوں کہ دنیا میں بھی عذاب نہ دوں تمہیں، سمجھ آگئی؟ ورنہ موت تک کے لیے مہلت تو کافر کو بھی ہے، نہیں ہے کافر کو مہلت؟ پھر مہلت کا کیا مطلب ہے کہ توحید دے دوں، توحید مان جاؤ، موت تک مہلت، یعنی دنیا میں تم پر عذاب اور آخرت میں بھی بچا لوں گا۔ یہ توحید کے فوائد ہیں، یہ کیا ہیں؟ توحید کے فوائد ہیں۔ فرمایا قالو، تو
تو کہنے لگے قوم والے ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر بشر ہماری طرح، تریدون تم چاہتے ہو ان تصدونا کہ ہمیں منع کر دو اما کان یعبد آباؤنا، ان سے جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ پیغمبر کا انداز دیکھو اور قوم کا رویہ، جی تم ہماری طرح انسان ہو، تم کس طرح رسول بن گئے ہو؟ یعنی جو بشر ہو وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ مشرکین کا پرانا نظریہ ہے، وہ کہتے تھے کہ تم بشر ہو رسول نہیں ہو، اور موجودہ دور کا مشرک کہتا ہے رسول ہو مگر بشر نہیں ہو، تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ کہتے تھے بشر ہو رسول نہیں ہو، اور یہ کہتے ہیں رسول ہو بشر نہیں ہو۔ قرآن نے دونوں پہ رد کر کے کہا، فرمایا قل میرا پیغمبر کہہ دیجئے حل کنت الا بشرا رسولا، میں بشر بھی ہوں اور رسول بھی ہوں، دونوں قسم کو رد کر دیا۔ تو کہنے لگے نہیں ہو تم مگر ہماری طرح بشر و تریدون ان تصدونا، چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو اس سے جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، لے آؤ کوئی کھلی دلیل۔ کیا اب نبیوں سے کہتے ہیں میں بشر انسان ہوں، باپ دادا کے طریقے سے روکنا چاہتے ہو تو کیا لے آؤ، کوئی کھلی دلیل لے آؤ۔ قالت لهم رسلهم، تو کہا ان سے ان کے رسولوں نے، ہم نے کب کہا ہے کہ جی ہم فرشتے ہیں؟ جی جواب سمجھ، ہم نے کب کہا ہے کہ ہم بشر نہیں ہیں؟ ان نحن الا بشر مثلکم، یہ تو ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہم بشر نہیں ہیں، ہم نے تو دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کی توحید کو مان لو، تم کہتے ہو تم کیا ہو؟ سن لو، ہم یہ پھر کہتے ہیں ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہے مگر ہم انسان، مثلکم تمہاری طرح، ولکن اللہ یمن علی من یشاء، لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ بشر تو ہیں، ہم پہ احسان کیا اور نبوت عطا کر دی ہے۔ کیا کر دی ہے؟ ہاں احسان کیا اللہ نے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ دیکھو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، 4 کی جگہ 2 رکعتیں پڑھائی، کتنی؟ اب جب 2 رکعتوں پہ سلام پھیرا، باقی صحابہ کرام خاموش ہیں۔ ایک صحابی ہیں ذوالیدین، کیا نام ہے؟ یعنی ان کے لمبے لمبے ہاتھ تھے، بخاری کی حدیث ہے۔ تو حضرت ذوالیدین نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس کل ذالک، ان میں سے ایک کام بھی نہیں ہوا، نہ نماز کم ہوئی اور نہ ہی میں بھولا ہوں۔ وہ کہنے لگا نہیں قد کان بعض ذالک، اس میں سے کچھ تو ایک کام تو ہوا ہے۔ تو سالبہ کلیہ کے مقابلے میں موجبہ جزیہ پیش کیا کہ نے کہا، نبی علیہ السلام نے کہا لیس کل ذالک، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز گئے، قد کان بعض ذالک، ایک کام ہوا ہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ذوالیدین کیا کہہ رہا ہے؟ میں کہتا تو ٹھیک ہے، یا نماز کم ہوئی ہے یا آپ بھولیں۔ فرمایا اچھا اٹھو صفیں درست کرو، صفیں درست کروائی، نماز پوری کرو آدھی، کروانے کے بعد جب سلام پھیرا تو متوجہ ہو کے کہنے لگے، فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فذکرونی اذا نسیتو، میں بشر انسان ہوں تمہاری طرح، انسا بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، فَذَكِّرُونِي اِذَا نَسِيتُ، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ تو نبیوں نے کہا ہم بشر ہیں تمہاری طرح، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَمَا كَانَ لَنَا، اور نہیں ہے ہمارے لیے جائز، نہیں ہے ہمارے اختیار میں، أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ، کہ ہم لائیں تمہارے پاس کوئی دلیل نشانی، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کی حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر ہم
کوئی نشانی دلیل نہیں لا سکتے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی کے اوپر، خاص اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم بھروسہ نہ کریں اللہ پر۔ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، تحقیق اس نے ہمیں رہنمائی کی ہمارے راستوں کی، اس نے ہماری رہنمائی کی ہمارے راستوں کی، ہمیں اپنے راستوں کی رہنمائی کی ہے۔ یا اس کا معنی کرو ہدانا، نبی تو پیدائشی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، تو معنی کرو اس نے مضبوط کیا ہمیں اپنے راستوں پر، ٹھیک ہے۔ آگے وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور البتہ ضرور بضرور ہم صبر کریں گے اس پر جو تم ہمیں اذیت اور تکلیف دو۔ مسئلہ تمہیں سمجھا دیا، اب تم تلے ہوئے اس بات پر ہو کہ خواہ مخواہ ہمیں کیا دینی ہے، تم نے تکلیف دینی ہے تو سن لو ہمارا اعلان، ہم صبر کریں گے اس پر جو تم ہمیں اذیت دو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لِرُسُلِهِمْ اپنے رسولوں سے، کیا کہا؟ ہر قوم نے رسول کو پہلی دھمکی یہ دی ہے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم اب تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ اس گاؤں میں آ کے توحید نہ بیان کرو بھائی، ہم سارے مل کے تمہیں اس گاؤں سے کیا کر دیں گے، نکال دیں گے، ارض ملک سے نکال دیں گے۔ یا ایک ہی صورت ہے، وہ کیا، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم آ جاؤ ہمارے دین میں، یعنی ہماری طرح شرک کفر مان جاؤ، پھر رہو اس گاؤں میں۔ اگر توحید سنانی ہے تو پھر ادھر نہیں، پھر ہم تمہیں نکال دیں گے اپنی بستی سے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، تو پس وحی کی اللہ نے، الیہم ان پیغمبروں کی طرف، کیا وحی کی؟ فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پس وحی کی ان نبیوں کو ان کے رب نے کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، البتہ ضرور بضرور ہم ہلاک کریں گے ظالموں کو۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، ہاں یہ بیچارے تمہیں کیا نکالیں گے، میں ان کو پوری دنیا سے نکال دوں گا۔ تمہیں گاؤں سے نکالنے کے چکر میں پڑے ہیں، میں ان کو کدھر سے نکال لوں گا۔ سن رہے ہو نا قرآن؟ فرمایا ان کو لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، البتہ ضرور بضرور ہم ہلاک کریں گے ظالموں کو۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور ضرور بضرور ہم تمہیں ٹھہرائیں گے زمین میں، تم رہو گے اور باقی نہیں رہیں گے۔ من بعدہم، ان کے بعد، ذالک یعنی ان کے بعد تم رہو گے، یہ مٹ جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کو مٹانے والے مٹ گئے، نوح علیہ السلام باقی رہے۔ ہود علیہ السلام کو مٹانے والے مٹ گئے، ہود علیہ السلام باقی رہے، ٹھیک ہے نا، واقعات گزرے آگے۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ بچانا عذاب سے، بچانا عذاب سے، باقی رکھنا یہ کن کے لیے ہے؟ لمن خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ کس سے ڈر گیا؟ میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ وخاف وعید، اور میری وعید، میرے ڈراوے سے ڈر گیا۔ کس سے؟ کئی اللہ کے ڈرانے سے بھی نہیں ڈرتے، کئی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی نہیں ڈرتے۔ فرمایا یہ ان کے لیے ہے جو میرے عذابوں سے بچ جانا، نجات کا ملنا، یہ ان کے لیے جو ڈر گیا میرے سامنے کھڑا ہونے سے۔ وخاف وعید، اور ڈر گیا میرے ڈراوے سے، وعید سے۔ آگے قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں، کتنی ہیں؟ دو باغات ہیں۔ اور تیسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں، واقعات میں نے پڑھا
کہ ہارون الرشید نے کہا بیوی سے، بیوی نے ایک دن کہا پرے ہو جا جہنمی، کیا کہا؟ پرے ہو جا، موٹ ہٹ جا جہنمی۔ تو ان کو غصہ ہے، نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب بات پریشانی کی بن گئی ہے کہ اب پتہ کیسے چلے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ اب فتویٰ لینے کے ایک کے پاس گئے، دوسرے نے کہا بھئی ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ تو کیا ہے، جنتی ہے یا جہنمی ہے، اب ہمیں نہیں پتہ طلاق پڑی ہے کہ نہیں پڑی۔ کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ، بعض نے لکھا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بارے میں، ان کے پاس بات پہنچی، انہوں نے کہا 2 باتوں کا جواب دے دیجئے، فتویٰ دے دوں گا۔ کہا کیا؟ سچ بتا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ کی قسم بہت ڈر لگتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کبھی خواہش پہ قابو پایا ہے، گناہ سے بچے ہو؟ کہاں؟ نوکرانی تھی، تنہا تھی، برائی کا دل آیا، لیکن جب اس نے کہا اتق اللہ، بس میں کانپ گیا، ڈر گیا اور میں اپنے آپ کو بچا لیا۔ فرمایا اگر 2 باتیں تو کر گیا تو تجھے بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، تو جنتی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا آگے، فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فتح طلب کی۔ کس نے؟ ایک معنی انبیاء نے، مومنوں نے تنگ آگے تھے نا، تو انہوں نے کہا اللہ بس ہمیں فتح دے دے، فیصلہ کر دے۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، تو برباد ہوا، مومنوں کی دعا ہوئی قبول، مومنوں کو فتح، اور ہر جابر اور سرکش اور عنادی کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا، خسارے میں پڑ گیا۔ یا دوسرا معنی کہ مشرکین ہی نے فتح طلب کی، جس طرح ابو جہل بھی کہتا تھا نا کہ اللہ جو حق پر ہے اسے کیا دے دے؟ فتح دے دے۔ یا کہتا تھا تیرا نبی قرآن سچا ہے تو پتھر برسا دے۔ فرمایا فتح طلب کی انہوں نے تو خوابہ، برباد ہوا کلو جبار، ہر سرکش عنید عنادی ضدی۔ آگے دنیا میں تو برباد ہوا تو چھٹی نہیں، وَمِن وَرَائِهِ، اس دنیا کی سزا کے آگے کیا؟ یہ لفظ ورا جو ہے یہ ازداد میں سے ہے۔ کس کے؟ ورا آگے کے لیے بھی آتا ہے، پیچھے کے لیے بھی آتا ہے، ورا اوپر کے لیے بھی آتا ہے، ورا نیچے کے لیے بھی آتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جیسے آپ نے کہا ما ورا، کیا؟ وراء ظہری کے، وراء ظہری ہی، تو اب دیکھا پیٹھ کے پیچھے کے لیے بھی کیا لفظ استعمال ہوا؟ ورا، اور ورا آگے کو بھی کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو معنی کرو وَمِن وَرَائِهِ، اور اس کے آگے، یعنی چل رہے ہیں آگے، ان کو کیا پیش ہونے والا ہے؟ جہنم، جہنم پیش آنے والی ہے۔ یا پیچھے کے معنی بھی ہے، یعنی دنیا پہلے اور اس کے بعد کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یسقا من ماء صدید، پلایا جائے گا ان کو پانی، من ماء صدید، خون اور پیپ کا پانی۔ کیسا پانی؟ خون اور پیپ کا پانی۔ جب پھوڑا پھنسی دانے نکلتے جسم پہ زخم تو خون بھی نکلتا ہے، پیپ بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ پانی بھی۔ پختوں کی تو سوئی زاولے، صحیح ہے، زوی، ہاں نو جدا دیکھا اس کو پیپ کچھ سروی نو میلاوشی اوبا وہی زود، ہاں اچھا۔ فرمایا تو پیپ اور پانی اور خون مکس، ان کو کیا کیا جائے گا؟ پلایا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے انہی کے زخموں کے، چونکہ جل رہے ہوں گے، انہی کے زخموں سے نکلنے والا پیپ، خون اور پانی
وہی پہ لایا جائے گا ان کو، اور کیا انداز ہوگا، یا تجرعہ، گھونٹ گھونٹ کے پیے گا اس کو۔ تجرع کا معنی ہے یعنی بتکلف ایک ایک گھونٹ نیچے کر کے، جس طرح تم کسی کو سیرپ پلاتے اور پیتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، الٹی آتی اور تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو کیا کرتا ہے، اتارتا ہے۔ فرمایا یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ کے پیے گا اس کو، ولا یکاد، قریب نہیں ہوگا کہ یسیغہ، اس کو نگل سکے، کیا کر سکے، ہاں نگلنا آسان نہیں ہوگا، لیکن کیا کرے گا، پیاس اتنی ہوگی کہ پینا پڑے گا آگے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، جب پیے گا تو اس کو ہر طرف سے کیا نظر آئے گی، موت ہی موت نظر آئے گی، لیکن وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ مرنے والا مرے گا نہیں۔ تو اسی لیے تو سورۃ اعلیٰ میں فرمایا ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، موت آئے گی نہیں اور وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہوگی، تو سمجھو نہ مرے گا تو نہ جیے گا۔ آگے فرمایا مَثَلُ وَمِن وَرَائِهِ، اور اس کے بعد یہی نہیں ہے کہ صرف مطلب ہے کہ خالی یہ پیپ پہ لایا جائے گا تو یہ روزانہ پی پی کی تو عادی ہو جائیں گے، نہیں نہیں، عادی ہونے نہیں دیا جائے گا، عذاب تبدیل ہوگا۔ وہ کیا ہے، فرمایا وَمِن وَرَائِهِ، اور اس کے پیچھے یا اس کے آگے عذاب غلیظ، سخت ترین گاڑا عذاب اور بھی ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، بے ربہم، اپنے رب کا، یعنی اپنے رب کی توحید کا انکار کیا، اعمالہم، ان کے اعمال، کرماد، راکھ کی طرح ہیں، کس کی طرح، راکھ، ہیرا، پختوں کے ادھر سے وہی ہیرا، ٹھیک ہے نا، جیسے لکڑی کو جلاؤ، خاص و خاشاک کو جلاؤ تو پیچھے کیا جل کے کیا بن جاتی ہے، راکھ، چھائی ان کو بچاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، راکھ بن جاتی ہے۔ تو مانا کرو کہ ان لوگوں کے اعمال کی مثال جو رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں، کرمادن، راکھ جیسی ہے۔ کون سی راکھ، اشتدت بہ الریح، کہ تیز چلے اس پہ ہوا، فی یوم عاصف، تندی کے دن، کس کے دن، تیز تند طوفان کے دن، خوب طوفانی ہوا چلے۔ تو سچ بتاؤ کسی جگہ راکھ پڑی ہو، اس پہ ہوا چل جائے، ایک تو اس کو روکنا مشکل ہے، ہوا چلتی ہے، راکھ اڑتی ہے، اس کو روک نہیں سکتا۔ دوسرا کہ اڑنے کے بعد کوئی بندہ ان کو تلاش کر کے اکٹھا، یعنی ختم ہو جاتی ہے، سمجھ آ گئی۔ اس طرح مشرک نیکی کرے، نماز پڑھے، حج کرے، صدقے کرے، جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے، اس کو یہ امید لگی ہے کہ مجھے اس کا بدلہ ملے گا۔ اس کے نیک اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح جس پہ آندھی چلی کوئی ہاتھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، اسی طرح اس کی نیکیوں کا بدلہ بھی کام نہیں آئے گا، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ موت کی آندھی چلنے کی دیر ہے، ان کے نیک اعمال شوف کیا ہو گئے ہیں، اڑ گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا لا یقدرون، نہیں قادر ہیں، نہیں قدرت رکھتے، مما، اس سے کسبو، جو انہوں نے کمایا، علی شیء، کسی چیز پر، ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے دور کا گمراہ ہونا۔ ضلال البعید سمجھ میں آیا، فرمایا ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے دور کا گمراہ ہونا۔ الم ترى، دوسری مرتبہ لفظ علم آیا، فرمایا الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض، کیا تو نے نہیں دیکھا بے شک اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، بالحق، کس کے لیے، اظہار حق کے لیے، کس کے لیے، حق کے ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تمہیں لے جائے، ویأت بخلق جدید، اور لے آئے نئی مخلوق۔ کون سی مخلوق، آج سے 100 سال پہلے یہ جتنے ہم ہیں آباد ہیں، ان میں سے کوئی تھا، بولو، کوئی نہیں تھا۔
وہ اور مخلوق تھی اور لوگ تھے، وہ گئے اب یہ ہیں، اور 100 سال کے بعد ہم میں سے بھی خلاص کوئی نہیں اور مخلوق ہوگی، ٹھیک ہے؟ جس طرح یہ نظارہ اللہ کروا رہا ہے اور تم دیکھتے بھی ہو، تو جو اللہ ایسے کر سکتا ہے بتدریج، وہ ایسے بھی کر سکتا ہے کہ ایک دم سب کو مٹا دے اور پھر نئی کیا کر دے، جو اس ترتیب سے مٹا کے نئی لا رہا ہے وہ اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ یک بارگی جھاڑو پھیر کے تم کو صاف کر دے اور نئے کو پیدا کر دے، ٹھیک ہے؟ فرمایا چاہے تو لے جائے تمہیں اور لے آئے جدید مخلوق، و ما ذالک علی اللہ بعزیز، نہیں ہے یہ اللہ پہ کوئی گراں مشکل۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور ظاہر ہوں گے سامنے ہوں گے اللہ کے جمیعاً سارے کے سارے۔ برزو مبارزت کس کو کہتے ہیں جنگ میں؟ حل میں مبارز ہے کوئی سامنے آنے کے لیے، یعنی میرے مقابلے کے لیے میرے سامنے آئے، تو فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ، یہ سامنے آئیں گے اللہ کے لیے، سب سامنے جائیں گے اللہ کے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، پس کہیں گے وہ لوگ جو کمزور ہوئے، الضعفاء جو کیا ہیں؟ کمزور ہیں۔ دنیا میں کچھ کمزور مشرک ہیں تو کچھ شازور مشرک ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ضعفاء کہیں گے للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، زوراور تھے، ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے، فہل انتم مغنون عنا، پس کیا ہو تم ہم سے ہٹانے والے، دور کرنے والے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من شیئن، کچھ بھی۔ کہیں گے سرکار اتنی خدمت آپ کی کرتے رہے، تابعداری، آپ کی تابعداری میں آپ کے ساتھ ادھر تشریف لے آئے ہیں دوزخ شریف میں، ٹھیک ہے نا؟ آئے ہیں تو اب تم اتنا تو کرو کہ چھٹی تو ہمیں پتہ ہے کہ تم عذاب کی نہیں دلا سکتے ہو، تو کم از کم کیا کر دو، کچھ کمی تو کرا سکتے ہو۔ مطالبہ تو ہے ان کا، تابعداری کرتے رہیں تو کیا کرو، کچھ کم کراؤ۔ تو جواب سنو نا، وہ جواب بھی بڑا عجیب ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ لفظ کیا ہیں؟ قالو، تو وہ بڑے کہیں گے، ہاں طاقتور شازور مشرک جس کو کہتے ہیں، متکبرین لیڈران، قالو وہ کہیں گے لو ہدان اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا، لہدیناکم، تو ہم تمہیں بھی راہ دکھاتے۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی راہ دکھاتے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ اب ادھر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، سواء علینا، برابر ہے ہم پر، اجزعنا، ہم جزا فضا کریں، شور ڈالیں، ام صبرنا، یا صبر کریں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی جائے خلاصی نہیں۔ بھائی ہم خود گمراہ تھے تو میں نے تمہیں گمراہ کر دیا، ہمیں ہدایت ملتی تو ہم تمہیں بھی راہ دکھا دیتے، ٹھیک ہے نا؟ اب ادھر زیادہ مطالبے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں چپ کر کے بس، ہاں شور کرو تب بھی سزا ملے گی، یا شور نہیں کرتے جی میں صبر کرتا ہوں، صبر کا پھل میٹھا ہے، ادھر صبر کا پھل بھی میٹھا، ہاں ادھر صبر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، کوئی نہیں ملے گا، صبر کرتا ہے، کیا خیال ہے؟ نہیں کرے گا، شور ڈالے گا، کیا کر سکتا ہے شور ڈال کے؟ دونوں کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ آگے فرمایا وقال الشیطان، تو سب سے بڑا حرامی تو وہ ابلیس ہے نا، اس سے بھی تو لوگ کہیں گے کہ وہ رذیل، تو نے سب کو کیا کیا، غلط راستے پہ چلایا ہے، یہ بھی آگ کی کرسی پر بیٹھا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے پاس تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تیز تو بڑا ہے شاطر، وہ کہے گا سیدھی بات ہے، اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، میں نے بھی کیا تھا، اللہ نے وعدہ سچا کر دکھایا، میں نے جھوٹا کہہ دیا۔ اچھا دوسری بات آگے کہتا ہے میں نے کوئی ڈنڈے مار کے تمہیں گمراہی کی طرف لگایا تھا، میں نے تو صرف ایک آواز لگائی، خرچہ تو تم اپنا کر کے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے گمراہی کی طرف۔
کیا خیال ہے؟ میں نے کیا لگائی تھی؟ ایک گمراہی میں نے مزین کی اور تم بخوشی پہنچ گئے تھے۔ سچ بتاؤ، ان گمراہیوں کی طرف کوئی زور سے لے کے جاتا ہے؟ خود جا رہے ہیں۔ الفاظ قرآن تو دیکھو ذرا، فرمایا وقال الشیطان، اور کہے گا شیطان، لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا معاملے کا، ٹھیک ہے نا، فیصلے ختم، کیس ختم ہو جائیں گے، سزائیں سن لی، جنتی جنت میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ بلکہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ابھی یہ محشر ہی کے اندر ہوگا ابھی، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا فیصلہ ہو گیا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وعدہ سچا، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، تو میں نے تم سے وعدہ خلافی کر دی ہے۔ وعدہ خلافی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جھوٹا وعدہ کر کے پھر نہیں آئے، کر کے وہ کام نہ کرے، تو میں نے اپنے وعدے سے خلاف ورزی کر دی ہے۔ اچھا، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، تو جب یہ بات کہیں گے تو لوگ تو ملامت کریں گے، یہ لان تان اس پہ کریں گے، خوب برسیں گے۔ تو قرآن کے سیاق سے سمجھ آ رہی ہے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ ملامت کریں گے، کیوں؟ اگلے لفظ الفاظ دلالت کریں گے۔ وہ کہتا ہے ما کان لی علیکم من سلطان، نہیں تھا میرا تم پہ کوئی زور، کیا زور تو میرا کوئی نہیں تھا کہ میں نے کسی کو باندھ کے رسیوں سے گمراہی کی طرف لے جایا ہو، نہیں تھا میرا تم پہ کوئی زور، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تم کو دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کیا کی؟ قبول کی ہے، تو اب مجھے ملامت کرتے ہو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملامت کریں گے اس کو، تو وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ وما انا بمصرخکم، نہیں ہوں میں تمہاری مدد کرنے والا، وما انتم بمصرخیہ، اور نہیں ہو تم میری مدد کرنے والے، نہ میں تمہاری مدد کرنے والا فریاد کو پہنچنے والا، نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ انی کفرت، اور اتنا آگے بڑھ کے کہے گا کہ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں صاف انکار کرتا ہوں اس کا جو تم مجھے شریک بناتے تھے اللہ کا، میں اس کا کیا کرتا ہوں؟ جاؤ کیا کر سکتے ہو، اس تو کہ انکار، تو اب اس کی کر سکیں گے؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ یہ سب کچھ بتلا رہا ہے، سمجھ آ گئی میرے دوستو؟ دنیا کے اندر بھی امتحان ہوتے ہیں، رب کے ہاں بھی امتحان ہے، لیکن دنیا کے امتحان میں پیپر آؤٹ ہو جائے، ایک کویسچن بھی آؤٹ ہو جائے تو وہ پیپر کینسل کر دیا جاتے ہیں، کہتے ہیں سوالیہ پیپر آؤٹ ہو گیا۔ ایک میرے رب کا امتحان ہے کہ وہ اس نے پیپر کئی سو سال پہلے آؤٹ کر دیا ہے، کہ امتحان ہوگا، سوال پہلے ہی بتا دیے یہ ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ امتحان ہوگا، پیپر پہلے آؤٹ کر دیا، یہ سوالات ہونے، جواب بھی اس کے بتا دیے، یہ ہیں اس کے جواب، اس کے باوجود بھی ایک بندہ اس کے امتحان میں ناکام ہو تو سچ بتاؤ سزا کا مستحق ہے کہ نہیں؟ آگے فرمایا ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالمون کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ، اور داخل کر دیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحت الانہار، کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، ان کی ملاقات کیا یا ابتدائی دعا پیشکش ان کی فی یا جنت میں سلام، سلام سے ہوگی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ تیسرا علم، تو تیسرے علم کے بعد اللہ نے فریقین کی مثال بیان کر دی، کیا ہے؟ کلمہ طیبہ
کو ماننے والے کی اور کلمہ خبیثہ یعنی شرک کے کلمہ ماننے والوں کی۔ اب اس مثال کو ذرا سمجھو۔ فرمایا الم تر کیفا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ، کس طرح بیان کرتا ہے، بیان کی ہے اللہ نے، مثلا مثال، کلمتن طیبتن پاکیزہ کلمے کی، کشجرت طیبت پاکیزہ درخت کی طرح، اصلھا ثابت جس کی جڑیں مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء اور اس کی شاخیں آسمان کھلی فضا میں، تؤتی اکلھا دیتی ہے وہ، دیتا ہے وہ درخت پھل اپنا، کل حین ہر وقت، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ میرا دوست مثال سمجھو۔ فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے، تو کلمتن طیبہ یہ پاکیزہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور اس کی مثال دی ہے کشجرۃ طیبۃ جیسا کہ کھجور کا درخت، بخاری کی حدیث ہے۔ مومن کی مثال بھی کھجور کے درخت کی طرح ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو کلمہ پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت کی سی ہے، جس طرح پاکیزہ درخت کی جڑیں مضبوط ہوں، مضبوط، اور اس کی شاخیں کھلی فضا میں ہوں اور ہر وقت اپنا پھل دیتا ہو، جڑ مضبوط ہے، گرنے کا خطرہ بھی نہیں ہے، ہوا سے، جھونکوں مونکوں سے، اور بلندی پہ پھل بھی دیتا ہے، درخت بھی پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ کل حین ہر وقت، تو ہر وقت پھل دینے والا درخت کھجور ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے وہ بھی موسم دیتا ایک موسم میں ہے لیکن سال بھر اس کا پھل رہتا ہے، سمجھ آگئی؟ اس لیے کل حین کھجور ہر وقت آپ کو مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، موسم ہو یا نہ ہو۔ اچھا، پاکیزہ کلمے کی مثال کیسے ہے؟ فرمایا یہ مومن کے دل میں اس کی جڑیں ہیں، لا الہ الا اللہ، اس پاکیزہ کلمے کی جڑیں مومن کے دل میں ہیں، اور اس دل میں اس کی جڑ کی وجہ سے یہ اعمال بجا لاتا ہے۔ کیا لاتا ہے؟ نیک اعمال بجا لاتا ہے، وہ اس کا پھل ہے، دنیا میں بھی اس کو ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو اس پھل کا بدلہ، اس کا پھل اور ثمرہ آخرت میں بھی ملے گا۔ یہ تو عام سادہ سے انداز سے ہو گئی نا۔ اب ذرا آؤ کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ ان کی تفسیر ہے بدائع التفسیر، 3 جلدوں میں ہے، بہت پیارے انداز سے وہ ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مثال پوری اس طرح کہتے ہیں، ان الشجرۃ لا بد لها من عروق وساق وفروع وورق وورق وثمر، کہتے ہیں جتنے بھی درخت ہو، ہر درخت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، اس کی جڑ ہو، لا بد لها من عروق جڑیں ہو، وساق تنا ہو، وفروع شاخیں ہوں، وورق پتے ہوں، وثمر اور پھل ہو۔ ہر درخت کے لیے جڑ، تنا، شاخیں، پتے اور پھل ضروری ہیں۔ اچھا، اسی طرح کلمہ ایمان، کلمہ اسلام جو مومن کے دل میں اس کی جڑ ہوتی ہے، اس کے لیے بھی یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ضروری ہیں، جس طرح ایک درخت کے لیے ضروری۔ اب کیسے؟ کہتے ہیں فَعُرُوقُهَا الْعِلْمُ وَالْمَعْرِفَةُ وَالْيَقِينُ، کلمہ ایمان اور کلمہ اسلام کی جڑ وہ علم ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ پہ یقین ہے۔ کلمہ ایمان کی جڑ، کلمہ اسلام کی جڑ کیا ہے؟ علم، معرفت الہی اور اللہ پہ پختہ یقین، یہ اس کی جڑ ہے۔
تو وساقھا الاخلاص، اور اس کا تنا اخلاص ہے، تنا اس کا کیا ہے؟ اخلاص۔ اچھا، وفروعھا، اور اس کی شاخیں الاعمال، کیا ہیں؟ یہ جتنے بھی اعمال بجا لا رہا ہے یہ اس کلمہ اسلام کی کیا ہیں؟ شاخیں ہیں۔ وثمراتھا، ہاں، وفروعھا الاعمال وثمراتھا، اور اس کا پھل کیا ہے؟ فرمایا ما توجبہ الاعمال الصالحہ، وہ اعمال صالحہ جو چیز پیدا کرتی ہے اچھا اثر دنیا میں اور ثواب کا بدلہ آخر میں، یہ اس کا پھل ہے۔ اور میرا دوست سمجھ میں آ گئی مثال؟ آپ کے دل میں کلمہ ایمان کی جڑ ہے، وہ ہے یقین، ٹھیک ہے؟ اخلاص کا تنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہے؟ شاخیں اعمال ہیں، پھل اس کے کیا ہے؟ جو دو اعمال بجا لاتے ہو ان کے اچھے اثرات مرتب دنیا میں ہونا، آخرت میں، یہ اس کا پھل ہے۔ اور پانی اس کا قرآن ہے، کیا دو اس کو؟ اس سے پانی دو۔ اور دوسری چیز علامہ ابن قیم فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہر درخت کی ترقی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے جڑوں کے ارد گرد جاڑی بوٹیاں، گندی بوٹیاں، زہریلی بوٹیاں وہ کاٹو، نکالو، تاکہ یہ اچھی ترقی کرے اور مضبوط ہو۔ تو دل کے قریب وسوسے اور شکوک کی جڑی بوٹیاں نکلنے سے کیا کرو؟ ان کو کاٹتے جاؤ، تو ایمان کا کلمہ اور درخت کیا کرتا جائے گا؟ خوب پھلتا اور پھولتا جائے گا۔ فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال گندے کلمے کی، یہ گندا کلمہ کون سا ہے؟ شرک کے جتنے کلمات ہیں سب کیا ہیں؟ غلط عقیدہ۔ اس کی مثال جو ہے یہ کلمہ خبیث، یہ کلمہ خبیثہ کی مثال درخت خبیثہ کی طرح ہے۔ درخت خبیثہ کون سا ہے؟ جو کسی کام کا درخت نہیں ہے۔ درخت اس کو مشاکلتاً کہا ہے، کیا؟ کیوں؟ آگے تفصیل قرآن کرتا ہے کہ ایسا درخت اجتثت، جس کو اکھیڑ دیا جاتا ہے، من فوق الارض، زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، نہیں ہے اس کے لیے کوئی ٹھکانہ، کوئی قرار، مضبوطی۔ یہ کیا چیز ہے؟ خنزل کی بیل خنزل کی، ٹھیک ہے نا؟ اب پٹیوں میں جا کے دیکھیں گے، ایک کانٹی دار سی بیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں چھوٹے چھوٹے دانے بھی لگتے ہیں، بو بھی اتنی بری اور ذائقہ اس سے برا اور اثر اس سے برا، ٹھیک ہے؟ گند، کانٹے دار، بدبودار، بد ذائقہ، اور اس کی کوئی جڑ ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی بھی پکڑ کے ایسے اکھاڑے تو اکھیڑ دی جاتی ہے، کوئی مضبوطی نہیں۔ یہی حال کافر اور اس کے کلمہ کفر کی ہے، اس کے لیے کوئی ٹھہراؤ اور جماؤ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جماؤ اور ٹھہراؤ تو کلمہ توحید کے لیے ہے۔ آگے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، مضبوط رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول الثابت، ثابت قول کے ذریعے، مضبوط بات کے ذریعے اللہ مضبوط رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول الثابت، مضبوط بات کے ذریعے، دنیا میں بھی، وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی۔ وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ذریعے ایک مومن کو دنیا میں بھی ثابت قدمی دیتا ہے، اور مرنے کے بعد قبر اور برزخ میں فرشتوں کے سوال و جواب کے وقت بھی اس پر کلمے کی وجہ سے کیا رہتا ہے؟ ثابت قدم رہتا ہے۔ جب فرشتہ پوچھتا ہے مر ربک، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اور یہی ہے لا الہ الا اللہ۔
ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا اللہ مضبوط کرتا ہے ایمان والوں کو مضبوط بات کے ذریعے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ آگے وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ کا ایک اور معنی بھی ہے۔ یذل کا معنی ہوتا ہے گم کرنا، ایک مطلب گمراہ کرنا، ایک ہوتا ہے ان سے گم کرتا ہے اللہ کلمہ ثابت، یعنی مومن کو کلمہ اسلام یاد رہتا ہے، وہ من ربک کا جواب دے دیتا ہے، اور ظالم مشرک منافق سے یہ کیا ہو جاتا ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے من ربک تو وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ تو اب آپ کہیں گے موت کی سختیاں آنے کے بعد، سارا کچھ چکھنے کے بعد اس کو نہیں پتہ چلا کہ میرا رب اللہ ہے، تو چاہیے کہ جواب دے دینا۔ بھائی جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ اللہ نے اس سے کیا کر دیا، گم کر دیا، بلا دیا اسے۔ آگے فرمایا اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، چوتھی مرتبہ علم، فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو کفرن، کفر کے ساتھ، اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا۔ کیسے؟ کتنی مرتبہ آیتیں گزری کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تو فرمایا اللہ کسی نعمت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود کیا نہ بدلیں وہ چیز جو ان کی جانوں کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، ٹھیک ہے نا؟ نعمت کا تقاضا تھا شکر، کیا؟ نعمت کا تقاضا شکر تھا، تو انہوں نے کس سے بدل دیا؟ ناشکری سے بدل دیا، یعنی اس کے بدلے میں کیا دیا؟ ناشکری دی ہے، ٹھیک ہے جی؟ یا نعمت ایمان ہے، کیا ہے؟ توحید ہے، اور اس نعمت کو ٹھکرا کے بندے نے کیا اختیار کر لیا؟ شرک اور کفر اختیار کر لیا۔ آگے وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اتار دیا اپنی قوم کو دار البوار، ہلاکت کے گھر میں، جہنم جو کہ جہنم میں داخل ہوں گے اس میں، وَبِئْسَ الْقَرَارُ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور بنائے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے شریک، لِيُضِلُّوا، تاکہ گمراہ کریں، عن سبیلہ، اس کے راستے سے۔ قل کہہ دیجئے تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، فإن مصیرکم إلی النار، پس تمہارا پلٹ کر جانا ہے إلی النار، آگ کی طرف۔ قل کہہ دیجئے لعبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے، یقیموا الصلاۃ، کہ قائم کرے نماز، آگے وینفقوا، اور خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، سرًا، چھپا، مخفی طور پر، ٹھیک ہے نا، چھپکے چھپکے، وعلانیتاً، اور علانیہ طور پر۔ فرمایا میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے کہ نماز قائم کرو، اور جو میں نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، مخفی طریقے سے، وعلانیتاً، اور علانیہ کھلے عام طریقے سے۔ آگے فرمایا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن کہ نہیں ہوگی اس میں کوئی تجارت، ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی، اس سے پہلے خرچ کر لو، اس لیے کہ وہ ایسا دن ہے ادھر دوستی بھی نہیں ہوگی اور ادھر کیا نہیں ہوگا، یعنی کوئی منڈی بھی نہیں لگی ہوگی، یہ خیر ہے جی کو کلو ایک نیکیاں چاہ دو، ہاں آپ بیع و شراء کر لیں، ٹھیک ہے میں تھوڑی سی مزدوری کر لیتا ہوں اور نیکیاں لے لیتا ہوں، نہیں وہاں یہ خرید و فروخت، یا جی کسی کو پیسے دے دوں گا، جی آپ کا نیکیوں والا پلڑا بہت زیادہ بھاری ہے، کچھ مجھے دے دو پیسے لے کے، یہ تجارتیں تم ادھر عدالتوں میں کر لیتے ہو، پیسے بھی دے کے چھڑا لیتے ہو، یا کم از کم کسی اچھے طاقتور آدمی سے کوئی دوستی ہوتی ہے تو کیا کر لیتے ہو، دوستی کام آ جائے گی، یہ ادھر نہیں چلے گا۔ فرمایا اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، وانزل من السماء، و برسایا آسمان سے پانی، اوپر سے پانی، پس نکالے اس کے ذریعے من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے، وسخر لکم الفلک، اور مسخر کیا تمہارے لیے کشتیاں،
لے تجریہ تاکہ چلیں فی البحر سمندر میں بے امری ہی اللہ کے حکم سے وسخر لکم الانہار اور مسخر کر دی اس نے تمہارے لیے نہریں وسخر لکم الشمس والقمر دائبین اور مسخر کر دی اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند دائبین ہمیشہ چل رہے ہیں وسخر لکم اللیل والنہار اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو یعنی یہ جو کچھ کیا ہے یہ سب تمہارے کام میں فائدے میں لگا دیا ان کو وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور دیا ہے اس نے تمہیں من کل ما سألتموه ہر اس چیز میں سے جو تم نے اس سے مانگی ہے کیا کی ہے تو آیت کا ایک ٹکڑا عجیب انداز ہے اوپر کا پیدا کیا آسمان زمین پانی برسایا میوے اگائے نہریں چلائیں سورج ہے چاند ہے دن ہے رات ہے یہ رب کی نعمتیں ہیں لیکن یہ تم نے مانگی ہیں بولو تم نے جا کے کوئی نفل پڑھیں کہ اللہ ہمیں سورج کی ضرورت ہے بس ایک سورج بنا دے پھر بعد میں جی سارے سجدوں میں پڑھ کے چاند بنایا نہیں یہ سب تمہارے مانگنے کے بغیر دی پھر اگلی ٹکڑے میں کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور تمہیں دیا وہ کچھ اس میں سے جو تم نے اس سے مانگا تو آیت کے دونوں ٹکڑوں ملاؤ کہ جو تم نے نہیں مانگا رب نے وہ بھی دیا اور جو تم نے مانگا رب نے وہ بھی دیا مانگتے ہو وہ بھی رب دیتا ہے جو تم نے نہیں مانگا رب نے وہ بھی دیا ہے اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے تو بہت کچھ مانگا ہے لیکن وہ ملتا کتنے ہی لوگ ہیں چیزیں مانگتے ہیں وہ ان کو ملتی نہیں ہیں تو آپ آیت کو غور سے دیکھیں رب نے ایسے نہیں کہا بلکہ ایسے کہا آتاکم اللہ نے تمہیں دیا من کل ما سألتمو من یہ من تبعیضیہ ہے یعنی جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ سارا نہیں ملا تو کچھ نہ کچھ میں نے تمہیں اس میں سے دیا ہے جتنی مرضی ہے سمجھ آ گئی تو کبھی سارا نہیں ملتا کچھ کیا ہو جاتا ہے مل جاتا ہے اور بعض مفسرین دوسرا معنی کرتے ہیں پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ کیا ہے وہ سألتموہ کا معنی کرتے ہیں کہ تمہیں دیا اللہ نے وہ ما احتجتم الیہا کیا جس کی طرف تمہاری حاجت تھی یعنی تمہاری ضرورت کی چیزوں میں سے اللہ نے تمہیں سب کیا کی ہیں دی ہیں حاجت تھی آگے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار نہیں کر سکتے بات تو ٹھیک ہے گنتی تو شروع کر سکتے ہو 100 تک 1000 تک لاکھ تک 20 لاکھ کروڑ لیکن گنتے گنتے مر جاؤ گے رب کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکو گے ٹھیک ہے علامہ متقی الہندی نے اپنے رسائل میں آج سے 600 سال پہلے گزرے حال ہے وہ اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ ایک نارمل انسان 24 گھنٹے میں دن رات میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے آپ نے کبھی اپنے سانس گنے ہیں باقی نعمتوں کو تو چھوڑو کیا گنو گے دن رات میں کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے 24,000 مرتبہ سانس اور ہر سانس میں 2 نعمتیں لیتا ہے سانس کا اندر جانا الگ نعمت اور اندر سے باہر آنا الگ نعمت تو جب 2 نعمتیں ہیں تو کتنی ہوگی 24 اور 24 48,000 تو صرف سانس کی 48,000 نعمتیں ہیں تو دن میں تم 48,000 مرتبہ شکر ادا کرو تو صرف جو سانس لے رہے ہو اس کا شکر بجا ہوگا باقی جو کانوں سے جو آنکھوں سے جو پیٹ سے جو زبان سے جو دل سے جو دماغ سے جو کروڑوں نعمتیں اربوں بے شمار اوروں کا فائدہ لیتے ہو اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب کہا اللہ آپ کہتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور اللہ میں نے تو تیری نعمتوں کو دیکھا نہ ان کو شمار کر سکتے ہیں نہ ان کے شکر کا حق ادا کر سکتے ہیں فرمایا داؤد اب تو نے میرے شکر کی حقیقت کو پہچان لیا بندے کا یہ اعتراف کر لینا ہی شکر ہے کہ اللہ میں تیری نعمتوں کا کما حق ہوں شکر ادا نہیں کر سکتا آگے جی فرمایا
ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان جو ہے لظلوم کافر انسان، لظلوم بہت بڑا ظالم ہے، کفار اور کیا ہے بہت بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اوپر شکر کا ذکر ہوا، کس کا؟ تو آگے بڑے شکر گزار کا ذکر شروع کر دیا۔ کیا؟ اوپر شکر کا ذکر تو آگے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام شاکر لانعمہ، اب رب کی نعمتوں کے کیا تھے؟ فرمایا اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب بنا اس شہر کو امن والا۔ کون سا شہر؟ شہر مکہ کو امن والا بنا دے، وجنبنی اور بچائے رکھ۔ کیا؟ بچے ہوئے ہیں لیکن مستقبل کی بات، بچائے رکھ، سمجھ آگئی؟ بچائے رکھ، دور رکھ ہمیں، مجھے و بنی اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام، یہ کہ ہم بندگی کریں بتوں کی، مورتیوں کی۔ رب اے میرے رب انہن، بے شک ان بتوں نے اضللن کثیرا من الناس، گمراہ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو۔ تو آپ کہیں گے بے جان مورت کسی کو گمراہ کر سکتی ہے؟ جی تو کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، یعنی یہ بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بت پرستی نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا۔ فمن تبعنی فإنہ منی، پس جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی اور جو میری نافرمانی کرے گا فإنک غفور الرحیم، پس تو بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دن یہ آیت پڑھی، فرمایا ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ پھر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، آگے فإنک انت العزیز الحکیم۔ تو جب دونوں آیتیں پڑھی تو سجدے میں گر کے رونا شروع کر دیا، فبکا رسول اللہ، رو پڑے۔ جب روئے اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، باوجود عالم الغیب ہونے کے، فرمایا ما یبکیکا، میرا پیغمبر آپ کیوں روتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رب امتی امتی، پہلے دو نبیوں کا تذکرہ کیا نا کہ امت کے لیے کہا، تو رو پڑے۔ تو جبریل نے رب کی بارگاہ میں کہا اللہ کہ تیرا محبوب کہہ رہا ہے امتی، اپنے لیے نہیں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ تو فرمایا جا میرے پیغمبر سے کہہ دیجئے انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، ہم تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، تجھے ناراض ہونے نہیں دیں گے۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کی، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آگے فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے، اور جو میرا نافرمان ہے پس بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ربنا، اے میرے رب، ہمارے رب، اے ہمارے رب، انی اسکن، تو بے شک میں نے ٹھہرایا ہے، من ذریتی، اپنی بعض اولاد کو، بے وادن، ایسی وادی میں، غیر ذی زرعین، جو کھیتی والی، کوئی فصل نہیں ہے اس میں، لیکن ٹھہرایا کہاں ہے؟ عند بیتک المحرم، تیرے حرمت عزت والے گھر کے پاس۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، کس لیے؟ تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ دیکھیے ابھی اس وقت بیت اللہ بنا تھا؟ نہیں، ابھی تو اسماعیل علیہ السلام کیا ہیں؟ دودھ پیتے بچے ہیں، شیرخوار۔ بیت اللہ تو اس وقت تعمیر کر رہے ہیں جب کیا ہوگا؟ اسماعیل علیہ السلام مزدوری کے قابل ہیں، گارہ دے رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے آیت سے کہ کعبۃ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی نہیں بنایا، کعبۃ اللہ اس سے پہلے بنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پرانی بنیادوں پر اٹھایا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرمایا آپ کو تفسیروں میں بڑی بحث ملے گی۔ ہاں آگے
عند بیتکل محرم، تیرے حرمت والے گھر کے یہاں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ یہ قائم کرے نماز، فجعل افئدۃ من الناس، پس کر دے کچھ لوگوں کے دل، تہوی الیہم کہ مائل ہوں اس کی طرف، وارزقہم من الثمرات، اور روزی دے ان کو پھلوں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ کیا ادا کریں، شکر ادا کریں۔ اللہ تیرے گھر کے پاس ان کو چھوڑا ہے، یہاں آباد ہوں، تیرا گھر بھی آباد ہو، یہ نمازیں بھی پڑھیں، اور فرمایا چونکہ ہے ویران تو لوگوں کے کچھ لوگوں کے دل اس طرف مائل کر۔ مفسرین فرماتے ہیں خلیل اللہ کی دعا ایسے قبول ہوئی، اور الفاظ بھی بہت عجیب تھے کہ ساری دنیا کے دل مائل نہ کر بلکہ کچھ لوگوں کے دل مائل کر۔ اگر سارے لوگوں کو کہہ دیتے تو یہودی بھی پہنچتے، عیسائی بھی پہنچتے، باقی بھی پہنچتے، سمجھ آ گئی؟ اب وہاں دل مائل کن کا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا مائل کر اس کی طرف لوگوں کے دل، اور روزی دے ان کو پھلوں کی، جہاں کوئی سبز تنکا نظر نہ آئے وہاں مانگ رہے ہیں روزی کس کی؟ تو بتا رہا ہے یہ واقعہ کہ حالات کو نہ دیکھو، اسباب کو نہ دیکھو، رب سے مانگا کرو، رب اسباب کا محتاج نہیں، اسباب رب کے محتاج ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آگے ورنہ بندہ کہے کہ یا اللہ جی سبزہ شبزہ تو ادھر اگتا نہیں ہے، لہٰذا کچھ ایسا اور سسٹم کر دے۔ بھائی اللہ کے لیے اور کرنا کیا ہے؟ خلیل اللہ کا حسن ظن اور اعتقاد ہے اللہ پہ، فرمایا اللہ اسی جگہ جہاں کوئی پتا سبز نظر نہیں آتا روزی ان کو کس سے دے؟ اور آج دیکھ لو اس دعا کا اثر، سال کے 12 مہینے جاؤ، ہر موسم کا پھل ہر مہینے تازہ ملے گا، اور ایسا بھی پھل ملے گا جو آپ کے پورے ملک میں نہیں ہوگا وہ بھی ملے گا۔ دنیا جہان سے قرآن کہتا ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، دوڑے کھینچے چلے آ رہے ہیں پھل وہاں ہر طرف سے۔ فرمایا وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، ربنا اے ہمارے رب انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اللہ تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں، جو زبان سے ظاہر کرتا ہوں اللہ تو وہ بھی جانتا ہے، اور جو میری نیت ہے خلوص اخلاص تو وہ بھی جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اور نہیں ہے مخفی اللہ پہ کوئی چیز زمین میں ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی، تمام صفات کار سازی اللہ ہی کے لیے، وہب لی علی الکبر اسماعیل، جس نے مجھے عطا کیا علی الکبر بڑھاپے کے باوجود، اسماعیل حضرت ہاجرہ سے، و اسحاق، اور مجھے اسحاق عطا کیا حضرت سارہ سے۔ کس سے؟ اسماعیل علیہ السلام کن سے پیدا ہوئے؟ حضرت اماں ہاجرہ سے، اور اسحاق علیہ السلام اماں سارہ سے پیدا ہوئے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعائیں سننے والا ہے، قبول کرنے والا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب بنا دے مجھے نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل دعا، اور قبول کر دے تو دعا کو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اور اے میرے رب بخش دے مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی، وللمؤمنین، اور مومنوں کو بھی، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، فرمایا تو خیال نہ کر اللہ کو غافل بے خبر ان کاموں سے جو ظالم کر رہے ہیں۔ انما یؤخرہم لیوم، بے شک وہ ان کو ڈیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیوم، ایسے دن کی طرف، تشخص فیہ الابصار، کہ جس میں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آنکھیں۔ کیا؟ تشخص فیہ الابصار، جس میں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آنکھیں۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، شخص البصر، شخص البصر کا معنی ہوتا ہے کہ جب آپ نے موت کے وقت ایک بندے کو دیکھا ہے کہ اس کی آنکھیں ایک جگہ ٹک جاتی اور پھر جپکتی نہیں ہے، بند آنکھ جپکتی ہے نا، نہیں جپکتی، ایک جگہ ٹک ٹکی باندھے، کھلی، نکل بھی آتی ہیں باہر،
کھلی بھی ہوتی ہیں، ایک جگہ جم جاتی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شخص البصر۔ فرمایا ان کو میں مہلت دیتا ہوں اس دن کے لیے جب ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، اور بعض مفسرین معنی کرتے ہیں ٹک ٹکی باندھ کے کھڑی رہ جائیں گی۔ یہ دونوں لفظ آپ کو ملیں گے۔ فرمایا ہم مہلت دیتے ہیں ان کو لیوم، ایسے دن کے لیے تشخص فیہ الابصار کی کھلی رہ جاتی ہیں، اس میں آنکھیں رہ جائیں گی، آنکھیں مہطعین مقنعی رؤوسہم، مہطعین دوڑ رہے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو معنی مضارع کا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں فاعل والا بھی معنی کر سکتے ہو، یا مہطعین دوڑنے والے ہوں گے، سمجھ آ گئی؟ تو معنی کرو دوڑنے والے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم اٹھانے والے ہوں گے اپنے سروں کو۔ کس کو؟ سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، اور کیا حال ہوگا؟ لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں پلٹ کے آئے گی ان کی طرف ان کی جپک، آنکھ جپک کے اپنے آپ کو بھی دیکھنے کا موقع۔ تو سچ بتاؤ، ادھر رش ہے، عذاب نظر آ رہا ہے، ہیبت ہے، اور پورے ہجوم چل رہا ہے، تو اس میں موقع ہوتا ہے نیچے دیکھنے کی طرف؟ یہ اوپر ہی دیکھتے جائیں گے، آنکھیں نکالی ہوئی ہوں گی، اور اپنے وجود کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اور دل کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَا، اور ان کے دل ہوا ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے، ان کے دل خالی ہو جائیں گے۔ تو امام ابن جوزی معنی کرتے ہیں خالیًا عن العقل، ان کے دل کس سے خالی ہو جائیں گے؟ ہر دل میں کوئی سوچتا ہے، تصور، اتنی گھبراہٹ کے دل سے ہر چیز نکل جائے گی، بس اسی کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے اور سر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے میدان کی طرف۔ آگے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ، ڈرا لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب، جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا، ہمیں مہلت دے، الی اجل قریب، ایک قریب مدت تک کے لیے، نجب دعوتک، ہم قبول کریں گے تیری دعوت کو، تیری پکار کو۔ ظالم کہیں گے عذاب کیا ہوگا؟ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، یعنی موت تک کے لیے مہلت دے دے، ہم تیری دعوت بھی قبول کریں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور ہم رسولوں کی اتباع بھی کریں گے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، اَوَلَمْ تَكُونُوا اَقْسَمْتُمْ، کیا نہیں تھے تم، اقسمتم، قسمیں اٹھاتے تھے تم، من قبل، اس سے پہلے، کہ ما لکم من زوال، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی زوال۔ کیا تم تو پہلے اس سے قسمیں اٹھاتے تھے کہ بھائی کوئی زوال شوال نہیں آئے گا ہم پہ، ہاں کوئی مر کے آگے نہیں جانا۔ تو فرمایا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ، اور تم ٹھہرے ہو، آباد ہوئے ہو، فی مساکن الذین ظلموا، ان لوگوں کے گھروں ٹھکانوں میں جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور ظاہر ہو گیا تمہارے لیے، کیف فعلنا بہم، ہم نے کیسے کیا ان کے ساتھ، یعنی سزا دی ان کو، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے بیان کر دیے تمہارے لیے مثالیں، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور تحقیق کی انہوں نے تدبیریں، اپنی تدبیریں، فرمایا اور کرنا اپنی تدبیریں، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ ہی کے پاس ہیں، یعنی اللہ ہی کے اختیار میں ان کی ساری تدبیریں، یا اللہ ہی کے پاس ہے سزا ان کی ساری تدبیروں کی۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اگرچہ تھی ان کی تدبیریں، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، کہ ٹل جاتے، زائل ہو جاتے اس سے پہاڑ۔ دوسرا معنی وَإِنْ كَانَ، ان نافیہ لے لو، فرمایا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اگرچہ، فرمایا اور نہیں تھی ان کی تدبیریں، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اور نہیں تھی ان کی تدبیریں، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، کہ اس سے پہاڑ ٹل جاتے۔ فرمایا تحقیق ظالموں نے تدبیریں کی ہیں حق اور اہل حق کے خلاف، اور اللہ ہی کے پاس ہیں ان کی تدبیریں، اللہ ہی کے پاس ہے سزا ان کی تدبیروں کی، اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی تھیں۔ یہ ان کو لے لو مخففہ من المثقلہ،
ٹھیک ہے، تو ان کو ان کے معنی میں اب معنی ہوگا کہ بے شک ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ پہاڑ ٹل جائیں۔ سمجھ آ گئی؟ اتنی بڑی بڑی تدبیریں کی، بے شک ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ پہاڑ ٹل جائیں، لیکن پہاڑ ٹلنے والی تدبیروں کو رب نے خاک میں ملایا اور مومنوں کا نقصان نہیں ہونے دیا۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی ان کو لے لو نافیہ۔ کیا؟ نافیہ۔ تو معنی کرو تدبیریں انہوں نے بہت کی، لیکن نہیں تھی ان کی تدبیریں کہ اس سے پہاڑ ٹلتے۔ تو سچ بتاؤ تدبیروں سے کبھی پہاڑ ٹلتے ہیں؟ تو یہاں پہاڑ کس کو کہا؟ پہاڑ ایمان والوں کو کہا، صحابہ کو، جو پہاڑوں کی طرح سخت تھے اپنے عقیدے پر۔ فرمایا تدبیریں انہوں نے ایسی کی لیکن اس سے پہاڑ ٹلنے والے نہیں تھے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ، بس تو ہرگز خیال نہ کر اللہ کو خلاف کرنے والا اپنے وعدے سے، رسولہ جو اس نے رسولوں سے کیا، ہرگز یہ خیال نہ کر کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ کون سے وعدے کی؟ جو اس نے رسولوں سے کیا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض، جس دن تبدیل کر دی جائے گی زمین، غیر الارض، دوسری زمین کے ساتھ، والسماوات، اور تبدیل کر دیے جائیں گے آسمان، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور یہ سامنے آئیں گے اللہ کے، ٹھیک ہے نا، پیش ہوں گے اللہ کے جو اکیلا ہے، القہار، غالب ہے۔ زمین تبدیل ہوگی، آسمان تبدیل ہوں گی۔ کیسے تبدیل ہوں گے؟ ایک قول یہ ہے کہ ان کی صفت تبدیل ہو جائے گی۔ کیا؟ یعنی جس کیفیت پر اب ہیں ہوں گی یہی صفت تبدیل۔ صفت تبدیل کیسے؟ اب ان پہ زوال آتا ہے، تغیر آتا ہے، تبدل آتا ہے، یہ صفت ختم کر دی جائے گی، دوسری صفت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، زوال تبدل نہیں آئے گا، اسی طرح رہیں گے۔ دوسرا معنی کہ صفت نہیں، خود انہی کو تبدیل کر دیا جائے گا، آسمان بدل دیا، نیا، زمین نئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ زمین تبدیل کرے گا تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ لوگ کہاں ہوں گے جب قیامت کو زمین تبدیل ہوگی؟ فرمایا کہ عائشہ یہ پل صراط کے پاس ہوں گے۔ ایک روایت میں پل صراط پر ہوں گے، ایک روایت میں پل صراط کے پاس ایک اندھیرا ہے اس میں ہوں گے، اور اللہ زمین کیا کر دے گا؟ تبدیل کر دے گا۔ آگے جی فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھے گا مجرمین کو یومئذ، اس دن، مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاصفاد، بیڑیوں میں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ ہاں، گرمٹکڑی بھی پوشوئے خبے تڑلی، ہاں، تو مقرنین فی الاصفاد، جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، سرابیلہم من قطران، ہاں، کپڑے قمیصیں جامے ہوں گے ان کے، من قطران، گندک کے، کس کے؟ گندک کے، گندک پہ جانے گوگڑ، پشتو میں گوگڑ کہتے ہیں جی، نہیں، یہ ایک زرد رنگ کا پتھر سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، حکیم کے پاس پڑا ہوتا ہے، پاؤڈر بھی اس کا بنتا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ اس کو جوتے میں چمڑے کے ڈال لیتے، عورتیں، ٹھیک ہے نا، جو چلتی تو اس سے آواز پیدا ہوتا ہے، چغار ہے بے کو، پڑوں کی بے چوری، ٹھیک ہے نا۔ وہ آگ بھی پکڑتا ہے، اور اگر آگ جل رہی ہو، میں نے تجربہ کیا ہے، لوگ اس کو خارش کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک دانت ہے، تو جس بعض جگہوں میں پانی نکلتا ہے تو وہ گندک والی جگہ سے نکلتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں پانی سے نہ ہو، کیا دور ہوتی ہے؟ خارش دور ہوتی ہے۔ تو وہ جو گندک ہے نا، یہ آگ بھی سخت پکڑتا ہے، اور اگر آگ جل رہی ہو آپ کے پاس، زیادہ تجربہ نہ کرنا، صرف تھوڑا چیک کرنے کے لیے ہلکا سا لے کے اپنے سامنے اس کو آگ پہ ڈال دینا، اسی جگہ سانس بند ہو جائے گا، اسی جگہ سانس بند کر دیتا ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا، چھوٹے تھے تو میں نے اس کو پکڑ کے آگ پہ جیسے ہی ڈالا، جی
اچھا، والد صاحب کہتے ہیں آنسو گیس میں بھی وہ گندک استعمال کی جاتی ہے، سانس بند کر دیتی۔ تو فرمائے ان کے جامے کس کے ہوں گے لباس؟ گندک کے، گوگڑو جامے۔ اب آپ بتاؤ اس جہان کی چیزوں کو اس جہان کی چیزوں پہ قیاس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ آئے گوگڑو جامے اس چل لی، لیکن ہوں گے وہاں، ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی قطران کا، یہ ایک معنی ہوا۔ قطران کا دوسرا روغن چیڑ، چیڑ جانتے ہو؟ چیڑ سے جو ایک کیا نکلتی ہے، گن نکلتی ہے، وہ شلیش نماسی جو نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ زاولا، ہاں جی، جگن اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ نکلتا ہے تو وہ ان کے لباس کی جگہ وہ ان پہ چمٹا ہوگا، اور وہ آگ پکڑتا ہے تو بس پھر وہ آگ اسی چیز پہ جلتی ہے۔ روغن تیل، چیڑ کا تیل یا چیڑ کا وہ گودا، سمجھ آ گیا؟ یہ دونوں معنی کیے گے۔ تو فرمایا ان کے کپڑے ہوں گے قطران کے، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو آگ، لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو ما کسبت، اس کا جو اس نے کمایا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن یا یہ بیان پہنچا دینا ہے، کس کے لیے؟ یعنی پہنچا دو، یہ اتارا کس لیے؟ بند کرنے کے لیے نہیں، بلاغ للناس، پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ ڈرائے جائیں لوگ اس کے ذریعے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ جان لیں وہ، انما هو الہ واحد، کہ بے شک وہ اللہ الہ واحد، الہ اکیلا، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ آگے جی پڑھو۔